السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ بہت عرصے سے سوچ رہے تھے کہ کچھ ریکارڈ کریں، کچھ لکھیں، کچھ معاملات کو دیکھیں، لیکن پھر ہم نے بھی یہی سوچا کہ بھائی کیا ضرورت ہے، جو سبھی خاموش بیٹھے ہیں تو ہم بھی خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسا چل رہا ہے ویسے چل رہا ہے، چلنے دو۔ لیکن یار اب حدیں کراس ہو رہی ہیں، لوگ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، اور ان کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس چیز کی خواہشات کر رہے ہیں۔ اب ہم ہیں عام آدمی، ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے، بسوں میں بھی گھومتے ہیں، چائے کے ہوٹلوں پہ بھی بیٹھتے ہیں، ٹھیلے والے سے بھی بات کرتے ہیں، موچی سے بھی بات کرتے ہیں، دکاندار سے بھی بات کرتے ہیں، دودھ والے سے بھی بات کرتے ہیں، پرائیویٹ ٹیکسیوں میں بھی آتے جاتے ہیں، بائکیا وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں۔ ہر طرف ایک مشاہدے میں چیز آئی ہے کہ ہر انسان، ہر کوئی دو کاموں میں مشغول ہے۔ ایک تو یہ کام ہے کہ اس نے بس صرف کمپلین کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا، کمپلین 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 کمپلین۔ اور دوسری چیز جو مشاہدے میں آئی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ ہر کوئی کہتا پھر رہا ہے کہ یہ ملک ختم ہو جائے گا، ملک برباد ہو جائے گا۔ انڈائریکٹلی ان کی خواہشات جو ہمارے مشاہدے کے اندر آتی ہیں، جو نظر میں آتی ہیں چیزیں، وہ یہ کہ وہ اس کی یہ خواہش ہے کہ یہ ختم ہو جائے۔ اس نے سوچ لیا ہے کہ وہ بس تھک چکا ہے، کہ وہ بس ختم ہو جائے سارا معاملہ اور کچھ کرنے کو نہ بچے۔ لوگوں کا اوور آل جو دماغی توازن ہے، جو بھی مینٹل سٹیٹس ہے ان کا، وہ سمجھ سے بالاتر ہوتا جا رہا ہے۔ ہر چیز میں کمپلین ہے، ادارے یہ نہیں کرتے، حکمران ہمارے ایسے ہیں، آفس میں جاؤ تو باس ایسے ہیں، مینیجر ایسے ہیں، نیچے اترو تو ٹھیلے والا چور ہے، دکاندار چور ہے، چائے والے کے پاس تو چائے والا چور ہے، ملاوٹ کرتا ہے۔ مطلب کہ خوش نہیں ہے کسی چیز سے، ہر کمپلین دوسرے کی، ہر چیز دوسرے پہ ڈالو، اپنے مسائل کا حل دوسروں کے معاملات سے حل کرو۔ اب بھائی کیا پاگل واگل ہو گئے ہو؟ ذرا دماغ استعمال کرو اپنا، کیا کر رہے ہو اپنی زندگیوں کے ساتھ؟ وہ لوگ جن بیچاروں کے پاس اپنے ملک نہیں ہے، ان سے جا کے پوچھو کبھی کہ ان لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ فلسطین فلسطین کرتے رہتے ہو نا، بڑی محبت ہے تم لوگوں کو ان سے آ کے پوچھو 70 سال سے ان کے پاس اپنا ملک نہیں ہے، وہ بیچارے کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کتنی مشکلات اور کتنے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے۔ سیرین سے جا کے پوچھو ان کا کیا حال ہے۔ 2009 2010 میں شروع ہوا تھا معاملہ، آپ جا کے پوچھو۔ پوری ایک جنریشن ہے جو کہ وار میں پیدا ہوئی ہے اور اب تک اسی میں ہی ہے، اس نے وار ہی دیکھی اور کچھ نہیں دیکھا۔ افغانیوں کو دیکھو، پچھلے 30 سال سے یہ حالات ہیں۔ روہنگا کے مسلمانوں کو دیکھ لو، ان کا کیا حال ہے۔ اے بھائی تھوڑا خیال کرو، تم لوگ تو ایسے پاگل ہوئے جا رہے ہو، چلے جا رہے ہو کہ ہوش ہے نہیں۔ دنیا فتح کرنی ہے تم لوگوں کو، اپنے پڑوسی کا خیال ہے نہیں، اس کا پتہ ہے نہیں۔ 2 گھر چھوڑ کے جو آدمی تمہارے رہ رہا ہے وہ فاقوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، تم روزانہ رات میں پیزے بنا بنا کے آرڈر کر کر کے کھاتے ہو اور باہر ڈبے چھوڑتے ہو۔ یہ تو تمہارا حال ہے، یہ تمہارے اپنے معاملات ہیں، اور تم دنیا فتح کرو گے۔ عجیب قسم کی مینٹالٹی لے کے ہر کوئی چل رہا ہے۔ تم کیا سمجھ، مطلب کہ سمجھ سے بالاتر چیز ہے۔ آدھا دماغ سوشل میڈیا نے خراب کرا ہوا ہے، پاگلوں کی طرح لگے پڑے ہیں اس کے اوپر، جھوٹ 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 جھوٹ۔
کک کا پتہ ہے نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، بس جو منہ میں آئے بکے جاؤ کرے جاؤ، سمجھ میں آئے نہیں آئے، رائے دینی ہے اپنی۔ ابے کیوں رائے دینی ہے اپنی؟ جب نہیں ہے وہ فیلڈ تمہاری، جب نہیں سمجھ میں آ رہا تو نہیں دو رائے اس کے اوپر، خاموش ہو جاؤ۔ سب کو صدر میں جا کے چائنیز دندان سان وہ جو روڈ پہ بیٹھا اس سے دانت نکلوا کے بولنا بھائی یہ ایکسپرٹ ڈینٹسٹ ہے، جاؤ نا کبھی ڈاکٹر کے پاس، اس کو جا کے بولو کہ بھائی میری بینکنگ ٹرانزیکشن کی ڈیٹیلز نکالو۔ ڈاکٹر بولے گا دماغ خراب ہو گیا آپ کا، بولے گا اپنے دماغ کا چیک اپ کراؤ، آپ کو پاگل خانے میں جمع کروا دے گا۔ یا کبھی جاؤ بینک والے کے پاس، اس سے آ کے بولو کینسر کے معاملات ہیں، مجھے بتاؤ کیا ٹریٹمنٹ کرنی ہے، کون سی تھراپی اپناؤں۔ وہ دھکے مار کے باہر نکال دے گا آپ کو وہاں سے کہ بھائی آپ کا دماغ چل گیا ہے۔ ہر چیز پہ رائے، ہر چیز پہ رائے، مطلب کہ پاگل پنا مچا کے رکھا ہوا ہے۔ الف بے کا پتہ ہے نہیں، ایرو غیرے نتھے خیرے سب کے سب لگے پڑے ہوئے، ایک دوڑ لگی پڑی ہے، ہوش کسی ایک کو بھی نہیں ہے۔ واسطے اللہ کے ہوش کے ناخن لو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے معاملات دیکھو۔ قانون قانون کرتے رہتے ہیں ہر وقت صبح سے شام تک کہ یہ ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ وہ بھائی جس دن قانون نافذ ہو گیا نا رل جاؤ گے۔ وہ بھائی ہم سب ایک جیسی ہیں، ہمیں پولیس والا روکتا ہے روڈ پہ تو ہم بھی 100 روپے دے کے آگے نکل جاتے ہیں۔ ایک کھیل بنا لیا بس آپ سب نے مل کے اس کو۔ جس دن قانون نافذ ہو گیا نا تو بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، پھر پولیس والے 54 پہ نہیں مانے گا، نہ 1000 پہ مانے گا، وہ بولے گا بھائی چلو اندر، پھر وہ کیس بنائے گا، پھر مجسٹریٹ اور کورٹ کے سامنے جاؤ گے، پھر وہ بولے گا آپ آ جاؤ اندر 10 سال کے لیے، چلو کوئی بچت نہیں ہے۔ ابے میاں بہت بچت کے اندر ہو، جس کو دیکھو اس ملک کو گالیاں دیے جا رہا ہے، گالیاں دیے جا رہا ہے۔ پاگل کے بچوں، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ ملک ہے تو تم لوگ ہو بھائی۔ شخصیت پسندی میں حدوں سے پار کر گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں یا کیا کرنے کا ان لوگوں کے دماغ بنے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ رات میں ہیپی ہیپی اٹھیں گے صبح اور سب کچھ صحیح ہوا ہوا ہوگا، اور ان کے جو بھی آئیڈیل کنٹری ہے، ان کی جو بھی سو کالڈ مہذب معاشرے ہیں، ورنہ سو مہذب معاشروں کے حالات بھی ہم دکھانا شروع کریں تو رونا شروع کر دیں گے یہ لوگ، بقول ان کے لیے جو اس مہذب معاشرے ہیں، مہذب کنٹریز ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ رات میں سوئیں گے صبح اٹھیں گے 4 شیئر کرائیں گے، 4 لائکس ماریں گے، 2 ایموجی ادھر 2 ایموجی ادھر، 2 کمنٹ ادھر 2 کمنٹ ادھر، اور سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ نہیں بھائی، اس طرح نہیں ہوتا ہے، وقت لگتا ہے، اپنے آپ سے بدلاؤ شروع ہوتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا شروع کرو۔ ٹریفک سگنل کوئی بڑا آدمی آ کے تھوڑی توڑتا ہے، حکمران تھوڑی توڑتے ہیں پھر ٹریفک سگنل، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ٹریفک سگنل کی، وہ تو ویسے ہی اپنے پروٹوکول میں گھومتے ہیں۔ تم ٹریفک سگنل توڑتے ہو، جس کو چور بولتے ہو تم خود بھی چوری کر رہے ہو، تو تمہیں جہاں موقع ملتا ہے چل میرا بھائی 2 روپے تو آ رہے نا، لو رکھو، خود کی چوری چھپائے جاؤ، دنیا کی چوری دکھائے جاؤ۔ کس قسم کے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہو بھائی؟ کر کیا رہے ہو اپنی زندگیوں کے ساتھ؟ سمجھنا کسی نے بھی نہیں ہے، عقل کسی کو بھی نہیں آنی۔ حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں، ہر وقت کمپلین، ہر وقت بھائی خوف خدا کرو، توبہ کرو، شکرانہ ادا کرو، ہمیں اللہ پاک نے زمین دی ہوئی ہے، گھر دیا ہوا ہے، خوبصورت ترین ملک ہے ہمارا۔ ہاں معاملات ہیں ہمیں بھی اچھے نہیں لگتے یار، حالات بہت خراب ہے، سسٹم جیسا بھی ہو خراب ہے، بہت ساری چیزیں خراب ہے، لیکن اس کا یہ مقصد تھوڑی ہے کہ پاگلوں کی طرح نکل جاؤ کہ ملک ختم ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جس کو دیکھو یہی منہ پہ راگ الاپنے پہ تلا ہوا ہے، وہ بھائی کوئی کھیل ہے؟ اندھی بنائی ہوئی ہے۔ اگر نہیں پسند یہ ملک اتنا تو کیوں جا کے لگتے ہو شناختی کارڈ کی لائنوں کے اندر 5 5 6 6 گھنٹے؟ بھائی ہمارے شناختی کارڈ پہ نہ دیں پلیز، اور کیوں جا کے اپنے پاسپورٹ رینیو کرواتے ہو کہ پلیز رینیو کر دیں، مجھے دبئی جانا ہے اور ادھر جانا ہے اور ادھر جانا ہے؟ نہیں کرو نا، بولو بھائی جب نفرت ہے تو نفرت ہے، نہیں کریں گے ہم اس کی کوئی سروس نہیں لیں گے، کرو
پھر دیکھو یہ ملک سے باہر کیسے آتے ہو تم. بلا لو اپنے ان مہذب معاشرے کے لوگوں کو کہ آ کے تمہیں لے جائیں. تمہیں معلوم ہے وہ آ کے لے کے نہیں جائیں گے، تم جتنا پیسہ دے دو ان کو، کیونکہ شروع تو تم نے یہیں سے کرنا ہے. بھائی انسان کے بچے بنو. ایک اندھی لگی ہوئی ہے بس، جس کے منہ میں جو آ رہا ہے بکے جا رہا ہے، جس کے منہ میں جو آ رہا ہے کرے جا رہا ہے، جو مرضی آئے جیسے مرضی آئے لگے پڑے. خوف خدا کرو بھائی. شخصیت پسندی میں اتنے آگے نکل گئے کہ ایک کو پسند کرتا ہے تو وہ سارا اچھا، دوسرے کو پسند کرتا ہے وہ سارا اچھا. او بھائی نو بڈی از پرفیکٹ. ہر انسان خطا کار ہے. کچھ اچھا ہوتا ہے اس میں کچھ برا ہوتا ہے، اور اچھائیوں پہ ہم پرکھتے ہیں لوگوں کو. جو اصول ہے دنیا کا اچھائیوں پہ پرکھتے ہیں، اور کسی کی اگر برائیاں زیادہ ہوں اچھائیاں کم ہو تو اس سے احتیاط کرتے ہیں اپنے معاملات کے اندر. یہ تھوڑی کہ اس پہ بھی پردہ ڈال کے اس کو بھی اچھائیوں میں ڈال دیں. اندھی لگی ہوئی ہے. جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ. جو سمجھ میں آ رہا ہے بنا کے ڈالے جاؤ، بنا کے ڈالے جاؤ، بنا کے ڈالے جاؤ، بنائے جاؤ دنیا کو، بنائے جاؤ دنیا کو. تم کیا سمجھتے ہو تم لوگ کی بچتیں ہو جائیں گی؟ اور بھائی یہ جو الفاظ تم سن رہے ہو نا جو میں بول رہا ہوں، مجھے اس کا جواب دینا ہے ایک ایک لفظ کا جو میں بول رہا ہوں. اسی طرح آپ نے بھی صبح سے رات تک جو آپ منہ سے نکال رہے ہو نا، جو یہ کمنٹنگ کر رہے ہو، جو یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ الٹی سیدھی چیزیں جو الف بے کا پتہ نہیں ہے، لگے رہو اپنی رائے دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو. چاہے اس کی نسبت رب العالمین کو ہو رہی ہو، نبی کو ہو رہی ہو، صحابہ کو، دنیا میں کسی کو ہو رہی ہو، بس لگائے جاؤ اندھوں کی طرح. پتہ ہے نہیں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، ڈیٹیلز کیا ہے. جھوٹ کا معاشرہ ترتیب ہو چکا ہے ہمارا اب تک. بہت ہی عجیب حالات ہو گئے. افسوس ہوتا ہے دیکھ کے، کیونکہ ہم نے اچھا معاشرہ دیکھا ہے. ہم نے سکون والا معاشرہ بھی دیکھا ہے. برائیاں تب بھی تھی، پریشانیاں 70 سال سے بھائی اس ملک کے اندر، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک ریزیلینس تھی پرانے لوگوں کے اندر، وہ ابھی بھی ہے. ان کو احساس ہے چیزوں کا. وہ خواہشات پہ نہیں چلتے. وہ دیکھتے ہیں آگے کیا معاملہ ہے. تم لوگ تو عجیب قسم کے اندھے ہوئے. وہ میری نہیں مانی گئی تو میں دنیا ختم کر دوں گا. کیا پاگل پاگل عجیب قسم کی مینٹیلٹیاں ہے. سوئسائڈلس عجیب قسم کے لوگ ہو. سیلف ڈسٹرکٹیو پرسنالٹیز ہیں سب کی یہاں پہ. عجیب قسم کے لوگ. وہ مجھے انصاف نہیں مل رہا میں اپنے آپ کو جلوں گا. ابے کیا پاگل ہو؟ تھوڑا سینس ہے تمہارا؟ کوئی کریک ہو کیا دماغ سے؟ مجھے یہ نہیں مل رہا میں اپنے آپ کو تباہ. جاؤ بھاڑ میں تباہ کر لو اپنے آپ کو، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ عجیب قسم کے دماغ بنائے ہوئے لوگوں نے یہاں پہ. صبر نام کی چیز نہیں ہے. ساری کی ساری چیزوں کے معاملات تمہیں اس دنیا میں ہی چاہیے. وہ بھائی تمہیں ڈیسائیڈ کر لو نا کہ کرنا کیا ہے تمہیں. کیا بولیں اب سخت باتیں ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے منہ سے غلط باتیں نکل گئی. خیر اپنا خیال رکھیے گا. کوشش کریں کہ ان چیزوں سے نکلیں، اس گھن چکر سے، اس سائیکل سے نکلیں جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگوں کی مائنڈ میکنگ کی جا رہی ہے کنٹینیوس. ہم نے دیکھا ہے مڈل ایسٹ میں کیا ہوا ہے، اور وہ کرنے کی کوشش اس ملک میں ہو رہی ہے جو انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی. لیکن اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، دیکھیں کیا معاملات چل رہے ہیں. اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا آسان بنا رہے ہیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر سارے کے سارے مل کے. اللہ پاک حفاظت فرمائے سب کی. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا 2 دن کے اندر، ایک رات میں سو کے اٹھیں گے اگلے دن سب کچھ اوکے ہوگا. بھائی اس طرح نہیں ہوتی ہے زندگی، اس طرح نہیں چلتی. جا کے دیکھیں ان کنڈیشنز میں، ان کنٹریز میں جہاں ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی ہے، جہاں اس قسم کے معاملات ہوئے ٹیڑھے میڑھے، وہاں پھر ہوا کیا ہے. خاندان ہزاروں کے ہزاروں خاندان اجڑ گئے. ہزاروں خاندان لاپتہ ہو گئے، ان کا پتہ بھی نہیں چلا. ہزاروں لوگ ڈسپلیس ہو گئے جگہ جگہ گلوبل لیول کے اوپر. لاکھوں لوگ مر گئے، مارے گئے. آپس کی لڑائیاں اور اس کی لڑائیاں اور اس کی لڑائیاں، اور جس کو جہاں موقع ملا اس نے وہاں فائدے اٹھائے. ہم لوگ کو بڑا شوق ہے ریفیوجی بننے کا، تو کرو پھر جانا افغانیوں کے پاس. بھائی ہم لوگ کو ریفیوجی لے لو، ہمارے پاس رہنے کو ملک نہیں ہے. وہ بھی بولیں گے دھتکاریں گے نکلو اب یہاں سے باہر.
تم لوگ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں. ہوش کے ناخن لو، خوف خدا کرو، شکر ادا کرو اللہ پاک نے ایک ملک دیا ہوا تم لوگوں کو. جتنے بھی سن رہے ہیں ایسی سمت ایسی، اچھا لگے برا لگے، بہت ہو گئی یار. چک چک پک پک چک چک پک پک ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے سے، دوسرا ڈپارٹمنٹ تیسرے سے. میں احتیاط کر رہا ہوں الفاظ میں کیونکہ قانون کو بھی اپنے عمل درآمد میں دیکھنا پڑتا ہے. وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے. دنیا صبح سے رات تک الزام 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 الزام. الزام کی بیسس کسی ایک کے پاس نہیں ہے. کسی سے بھی پوچھ لو کہ دکھاؤ پروف، کسی ایک کے پاس پروف نہیں ہے. بھائی وہ ہم نے میڈیا میں دیکھو، بھائی میڈیا تو سنسنی پھیلا رہا ہے. میڈیا سنسنی نہیں پھیلائے گا تو دنیا دیکھے گی کیسے؟ وہ تمہاری نیوز کاسٹر اور نیوز کاسٹر بھی آ کے چلا چلا کے خبریں پڑھتے ہیں تاکہ آپ کے اندر سنسنی پھیلے. بس اس قوم کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ سنسنی اس قوم نے اپنے اندر لے لی ہے. ان کو بس سنسنی پھیلانی ہے. اور ہر کوئی جوتشی بنا پڑا ہے کہ اس کو یہ پتہ چل جائے گا کل کیا ہوگا، اور اس کو معلوم ہے کہ کل کیا ہوگا. اپنی اپنی کہانیاں سنائے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں. ابے ابھی دیکھ لے ابھی کیا کنڈیشن ہے تمہاری. گھر میں تمہاری کوئی سنتا نہیں ہے. اللہ رحم کرے بھائی، پتہ نہیں کن حالات کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بس یہ ہے کہ آرام کرو، خیر و عافیت کے ساتھ دعا کرو کہ خیر و عافیت کے ساتھ معاملات نکل جائیں. اور بھائی نکل بھی جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلتا. بڑے بڑے معاملات آئیں اس ملک کے اوپر. یہ ملک سروائیو کر گیا، آگے بھی سروائیو کر جائے گا. بس کھیل بنایا ہوا سب نے. خیر یہ ہماری پہلی آڈیو تھی، ہمیں بھی نہیں معلوم کیسی ہے کیسی نہیں ہے. ہم نے ہلکا ہاتھ رکھنے کی کوشش کری ہے، آگے بھاری ہاتھ بھی رکھیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی آڈیو کے اندر. السلام علیکم.